ستون کے نیچے سرخ و سفید عورتوں کے جمگٹ آتے اور گزر جاتے، بار بار اعلان ہوتا، مگر اشام کا نام سننے کے بعد ان کے حوصلے سرد پڑ جاتے۔ اشام کو یقیناً مسار میں کوئی خاص مقام حاصل تھا۔ اس کا کسی قدر اندازہ مجھے اسی وقت ہو گیا تھا جب ناظم تلراش نے مجھے ناظموں کے شبستان میں پیش کیا تھا اور اشام نے بڑھ کر میرا ہاتھ تھام لیا تھا۔ اشام نے یہ جرت کی تھی۔ جرت وہی لوگ کرتے ہیں جنہیں ان کی جرت کے سچ کا یقین ہوتا ہے۔ میں شمار کی خاموشی پر جھجلاہٹ میں آوازیں کسنے لگا۔ توڑی سے روانگی کے وقت قائد اعظم سمورال نے ہدایت کی تھی کہ دیوتاؤں کے مقدس تحفوں کا استعمال صرف مخصوص موقعوں پر کیا جائے۔ خود میرے لیے بھی یہی مناسب تھا کہ میں کوئی ہنگامہ کرنے سے پہلے جزیرہ مسار کے قوانین اور اس کی طاقت کا اندازہ لگاتا۔ ابھی کتنا وقت گزرا تھا، میری گردن شم سے جھکی ہوئی، لیکن کسی نتیجے تک پہنچنے کے لیے یہ شرمناک وقت گزارنا لازم تھا۔ اشمار میری بازیابی کا اعلان سن کر کچھ دیر کھڑی رہی، پھر سر جھکائے چلی گئی۔ مجھے یقین آ گیا کہ میری قسمت کا فیصلہ ہو چکا ہے، میں اس شام کے سپرد کر دیا جاؤں گا۔ کیا مسار میں شام سے زیادہ کوئی عورت جرت مند نہیں ہے؟ لیکن سورج غروب ہونے سے پہلے اشمار پھر ایک نئے عزم کے ساتھ درمیان نظر آئی۔ اس مرد کے چہرے پر عزم کی تابانی نظر آتی تھی۔ میری پشت پر کھڑی ہوئی لڑکی نے آخری بار ڈھول بجا کر اپنا اعلان دہرایا۔ جزیرہ مسار کی معزز عورتوں، تمہارے سامنے اس وقت 3 جزیروں کا سردار جابر بن یوسف الباقر موجود ہے۔ دیوتاؤں نے ہماری آسودگی جاں کے لیے حسین مرد امسار کے سردوں میں پھینک دیا ہے۔ اس کے بازو سخت ہے، علم برتر ہے، اس کا سینہ دیوتاؤں کی نوادر سے آراستہ ہے، اس کی نگاہیں والہانہ اور انداز شاعرانہ ہے۔ روایت کے مطابق صرف اسی کو اس کا تحفہ خاص کی رفاقت کا حق حاصل ہے جو اس کی اہل ہو۔ محترم شام نے اسے اپنے لیے منتخب کر لیا ہے۔ سورج غروب ہو رہا ہے، جلد ہی سے محترم شام کے علاقے میں پہنچا دیا جائے گا۔ کوئی ہے جو خود کو شام سے برتر ثابت کر کے یہ مرد حاصل کرے؟ کوئی ہے جو شام سے اس مرد کے لیے مبارزت کرے؟ مجمع میں اعلان کے بعد ایک بنبناہٹ سی ہوئی اور پھر اشمار کی آواز ابھری۔ وہ بلند آواز ساری سرگوشیوں پر حاوی آ گئی۔ مقدس شوتار مجھے حوصلہ دے، اشمار نے احترام سے کہا۔ میں اس مرد کے لیے شام سے مبارزت کو تیار ہوں۔ ہجوم کی ہر عورت نے اشمار کو استجاب کی نظر سے دیکھا، جیسے اس نے کوئی سنگین جرم کر دیا ہو۔ چند لمحوں کے لیے خوف چھا گیا، خوف و ہراس کا سکوت۔ مجمع کائی کی طرح پھٹنے لگا۔ سورج کی آخری کرن کے بعد اشمار وہاں تنہا کھڑی رہ گئی۔ میں نے اسے آواز دینا چاہا، لیکن سیاہ فام عورتوں نے آگے بڑھ کر مجھے اپنے حلقے میں لے لیا۔ پھر مجھے نیچے اتار کر سیاہ فام پتھروں والے زندان میں ڈال دیا گیا۔ قیدوبند کی یہ رات میرے لیے بڑی جاگوسل۔ مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ اشام اور اشمار کے درمیان میرے حصول کی جنگ کب اور کس طریق پر ہوگی۔ ان پتھروں کی موجودگی میں کوئی لطیف خیال جمال کا کوئی احساس آ ہی نہیں سکتا تھا، جبکہ میں ایسی سرزمین میں آ گیا تھا جہاں حسن کے دریا بہتے تھے، دنیا میں جس کے متعلق صرف افسانے لکھے جاتے ہیں، جو پری پیکر عورتیں مستیاں بکھیرتی ہوئی خود اپنے بازو وا کے سرشار نگاہوں میں نظارے کی دعوت سمیٹے جلوہ گر ہوں۔ جابر بن یوسف کے لیے زندگی کا یہی حاصل کیا کم تھا؟ یہ تو وہ جنت تھی جس کے خواب شاعر دیکھا کرتے تھے، مگر شاعر صرف خواب دیکھا کرتے ہیں۔ میری نگراں مجھے لطف کی نظر سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کا جواب اس بات میں دیا۔ ان کے سیاہ جسم روشنی میں دمک رہے تھے، نیزے ہاتھوں میں تانے، وہ بڑی مستعد معلوم ہو رہی تھی۔ میں نے انہیں اشارے کیے تو ان کی اشارے بازی ختم ہو گئی۔ میں نے انہیں قریب بلایا تو مجھ سے دور ہو گئی۔ وہ میری اور میں ان کی حسرت دل میں لیے یوں ہی تڑپتا رہا۔ میں 2 روز تک زندہ کی دیواروں میں سرماتا۔ تیسرے روز لڑکیوں نے مجھے نئے سرے سے بنا سنوار کر سنگلا عمارت سے باہر نکالا اور ایک وسیع میدان میں لے گئے، جہاں مسار کی ہزاروں لڑکیاں تماشائیوں کے ساتھ موجود تھی۔ ایک جانب پتھر کے اونچے چبوتروں پر ناظموں کی نشستیں تھی، دوسری جانب محافظ دستے کی سیاہ فام عورتیں تھیں۔ میدان کے درمیان شام اور شمار آمنے سامنے پتھر کی نشستوں پر ایک دوسرے کو قہر آلود نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ مقابلے کا اہتمام شان و شوکت سے کیا گیا تھا۔ ان میں مرد بھی تھے جو عورتوں کے ساتھ چپکے ہوئے تھے۔ مجھے پہلے میدان میں سیاہ فام نگراں عورتوں کی میت میں گھمایا گیا، پھر پتھر کے ایک ستون سے باندھ دیا گیا۔ میرا خیال تھا کہ شوتار بھی اس مقابلے میں شریک ہوگی، مگر ایسے مقابلے یہاں عام تھے۔ انہوں نے اپنی دلبستگی کا عجیب طریقہ ڈھونڈا تھا۔ محافظ عورتیں مجھے ستون سے باندھ کر پیچھے پلٹی تو سرخ بالوں کی ایک بے حسین عورت اپنی نشست سے اٹھی۔ اس نے میرے بارے میں اپنے حلق سے کچھ کھنکتے ہوئے لفظ ادا کیے۔ وہ جزیرہ مسار کی بہت سی ناظموں کی ناظم اعلیٰ تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اس نے خود کو شام کے مقابلے میں کیوں پیش نہیں کیا۔ اس بات سے مجھے دکھ ہوا کہ میری وجاہت میں کوئی خامی ہے کہ میں اس حسین عورت کی نظروں میں نہیں آز کا اعلان کر رہی تھی۔ وہی دوشیزہ ادائیں تھیں، مگر یہی ادائیں وہاں دوسرے جزیروں کی مردانہ صفات کے مقابل سمجھی جاتی تھی۔ جزیرہ مسار کی معزز عورتوں، امسار کی ناظم اعلیٰ کسریم تم سے مخاطب ہے، دیوتا اشمار اور شیام پر رحم کریں۔ صحیح فیصلہ کرنے والے وہی ہیں۔ مقدس شوتار اپنے قصر خاص میں اس مبارزت سے لطف اندوز ہو رہی ہوگی۔ یہ مقابلہ اشمار اور شیام کے درمیان ہے، جو اجنبی مرد جابر بن یوسف کی طلبگار ہیں۔ اگر کوئی فریق اپنی شکست قبول کرنے پر اب بھی آمادہ ہے تو اسے اس کی اجازت دی جاتی ہے، بصورت دیگر وہ اپنے انجام سے باخبر ہوگا۔ دوران مقابلہ بھی شکست قبول کی جا سکتی ہے۔ مقابلے میں ہر قسم کی طاقت کا آزادانہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ فتح مند کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ اپنے مطلوب مرد کی بندشیں خود کھولے اور اس کے ساتھ وصل کی لذتوں سے سرشار ہو۔ دیوتاؤں نے یہ سرزمین وصل کے متبرک جذبے ہی کے پیش نظر بنائی ہوئی ہے۔ مقدس شوتار کے فیصلے سب سے بالا ہیں، وہ اپنے فیصلے کسی بھی لمحے جاری کر سکتی۔ جو فتح مند ہوگی وہ مرد کی کفالت اور اس کی نقل و حرکت کی ذمہ دار ہوگی۔ اگر فتح مند اپنے مرد سے وصال ناسودہ ہے تو کسی بھی وقت اس سے دستبردار ہو سکتی ہے۔ ایک چاند گزر جانے کے بعد کوئی بھی پھر مقابلے کا دعویٰ کر سکتی ہے۔ جزیرہ مسار کے تمام مرد تمام عورتوں کے لیے ہیں۔ حسین و جمیل کسریم اپنا حکم سنا کر بیٹھ گئی۔ سیاہ فام لڑکیوں نے ڈول پٹے شروع کر دیے۔
یہ گویا مقابلے کا آغاز کا اعلان تھا۔ اشمار اور شیام برہنہ بدن اپنی نشستوں سے اٹھ کر ڈھول کی پہلی چوٹ پر تیز سے ایک دوسرے کے مقابلے پر آ گئی۔ میں اپنا مذاق دیکھ رہا تھا۔ اشمار اور شیام کے خوبصورت بدن پر پڑتی ہوئی دھوپ نے ان کا رنگ سرخ کر دیا تھا۔ اشمار اور شیام کے خوبصورت بدن پر پڑتی ہوئی دھوپ نے ان کا رنگ سرخ کر دیا تھا۔ اشمار شیام کی طرح پرامید معلوم نہیں ہوتی تھی۔ شیام نے آتے ہی آنن فانن اپنے لمبے بال ایک جھٹکے کے ساتھ چہرے کے آگے کر لیے۔ اس کا چہرہ چھپ گیا اور اس نے اپنے سر کو گردش دینی شروع کر دی۔ اشمار خاموش کھڑی تھی۔ اچانک میں نے دیکھا کہ اشمار کے بدن پر لرزہ طاری ہو گیا اور اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا ہے۔ وہ زرد دکھائی دے رہی تھی۔ اس کا لرزتا ہوا سراپا اپنا بوجھ سنبھالنے سے گریزاں ہے۔ شیام کے سر کی گردش جاری رہی۔ پھر اس نے بال پست پر کر کے فخر کی نگاہ سے اشمار کو دیکھا اور نگاہوں میں سے کوئی سوال کیا۔ یہ وہی اشمار تھی جس نے مجھے پراسرار علوم کی ابتدائی تعلیم دی تھی۔ میری پلکیں بار بار چھپک رہی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اشمار کے پاس اس افتاد سے بچنے کا کوئی وسیلہ نہ ہو۔ شیام نے اپنی گردش رو کر سوال کیا تو اشمار کو ہوش آیا۔ میں نے شام کی پہلی ہی جلگار میں اس مقابلے کی تقدیر کا اندازہ لگا لیا تھا۔ اشمار صرف میری خاطر میدان میں کودی تھی، ورنہ انصار کی سرکردہ ناظم اس کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ اشمار کی شکست کے تصور ہی سے مجھ پر کبیدگی چھانے لگی۔ اشمار کی رفاقت میں جو معلومات اور آسانیاں مجھے فراہم ہو سکتی تھی وہ کسی اور کی محبت میں ممکن نہیں تھی۔ یہاں کاروبار عشق گرم کرنے کی آزادی ہوتی تو میرے تیور کچھ اور ہوتے۔ میں ان کے سامنے عربی کے گنائیے سناتا اور فصاحت کے جادو جگاتا۔ اگر میں آزاد ہوتا تو مہذب دنیا کی عورتوں کی طرح عشواگری کرتا اور اپنے غمزہ ناز سے کسی کا محبوب بن جاتا۔ دوشیزاؤں کی نازک اندائی اور ان کے شاداب رخسار کا غرور دیکھ کر مردوں کے دل میں یہ خواہش کبھی اٹھتی تو ہوگی کہ وہ ایک نازک اندام عورت ہو جاتے، لیکن جب سے میں آیا تھا کئی ہاتھوں میں منتقل ہو چکا تھا اور کئی نظروں میں سما گیا تھا۔ خود میرا اختیار کہاں تھا؟ اشمار کا رویہ عام عورتوں سے یقیناً مختلف ہوتا اور افسوس یہ تھا کہ اشمار جابر بن یوسف اس کے نوادر کی موجودگی میں پہلی بار میں شکست کھا رہی تھی۔ میری رگوں میں کھچاؤ پیدا ہونے لگا اور میری ہتھیلیاں جلنے لگی، میرا بدن مچلنے لگا اور میں نے ایک انگڑائی لے کر اپنے ستون کی رسیاں کاٹ دی۔ انہیں میرا عرفان نہیں تھا کہ میں نے ڈبی سے نبرہ آزمائی کی ہے، انہیں معلوم نہیں تھا کہ میں کہاں سے گزر کر آیا ہوں، حالانکہ میرے نوادر میری شناخت کے ثبوت کے طور پر میرے گلے کا ہار بنے ہوئے تھے۔ جیسے ہی مجھے بندشوں سے آزاد پھنکارتے ہوئے دیکھا گیا، سب کی نگاہیں میری جانب ہو گئی اور میں آگے بڑھ کر شیام کے جسم کے ٹکڑے کر دیتا۔ دوسرے ہی لمحے سیاہ فام نظام بردار عورتوں کے غول نے مجھے گھیرے میں لے لیا۔ انہوں نے دوبارہ مجھے ستون سے باندھ دیا اور میری سرکشی پر مسلطیں غالب آ گئی۔ پھر میں نے ایک عجیب تبدیلی دیکھی۔ میں نے دیکھا کہ میدان میں ان کے بدن بجلیوں کی طرح چمک رہے تھے، جیسے وہ آسمانی بجلیاں ہوں جو کئی سمتوں سے زمین کے ساتھ ٹکرا رہی ہوں۔ زمین ان کے عذاب سے دہل رہی ہو۔ ان دو خوبصورت عورتوں میں بلا کی پھرتی، تیزی اور تندی آ گئی تھی۔ وہ ایک دوسرے کو تول رہی تھی۔ دوسری جانب شیام اور مجمع کے متوجہ ہونے کا یہ نتیجہ نکلا کہ اشمار کو اسی لمحے کی فرصت مل گئی جو ایسے مارکوں میں بڑا اہم ہوتا ہے۔ میں نے تاریخی براعظم میں کئی مقابلے لڑے تھے۔ مجھے یاد آیا کہ اشمار کو شیام کے حملوں سے بچانے کے لیے بار بار ایسے لمحے ضرور ملنے چاہیے۔ اشمار نے وہ لمحہ ضائع نہیں کیا۔ شیام کا حال دیدنی تھا۔ اس کے لمبے ریشمی بال اس کے پیروں اور بدن پر جھڑ رہے تھے۔ اس کی وحشت ناقابل بیان تھی۔ وہ انہیں سر پر روکتی، کبھی پکڑتی، کبھی اٹھاتی اور سر کے بال تیز ہوا میں دور دور تک بکھر جاتے۔ اشمار نے سکونت اختیار کر لیا تھا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے ایک مخصوص انداز میں کھڑی تھی، جیسے کسی سے فریاد کر رہی ہو اور کسی نادیدہ دیوتا سے مخاطب ہو۔ وہ اسی طرح اس وقت تک منحکم رہی جب تک کہ شیام کے منہ سے سسکیاں نکلنی نہ شروع ہوں گی۔ پھر شیام کی ایک فلک شگاف چیخ سے میدان لرز گیا۔ کاش اشمار کا یہ انہماک نہ ٹوٹتا۔ یہی ایک چیخ اشمار کے حق میں تازیانہ ثابت ہوئی۔ اس نے اپنا زاویہ بدل دیا اور شیام کی طرف سوال طلب نظروں سے دیکھا کہ شاید وہ آمادہ شکست ہو۔ اشمار شیام کے دام میں آ گئی۔ شیام کے سر کے بیشتر بال جھڑ چکے تھے۔ وہ اپنی بدصورتی و شدید غصے میں نظر آتی تھی۔ اس کا کینہ اور جلانی پر آ گیا اور اعتراف شکست کا جواب دینے کی بجائے وہ آگ کی طرح اشمار کے جسم کی طرف بڑھی اور اس نے اپنے بازو پھیلا کر اشمار کا نازک بدن محاصرے میں لے لیا۔ بظاہر یہ منظر بڑا پرلطف تھا۔ ایک بدن دوسرے بدن سے برسرے پیکار تھا۔ حسن اپنے آپ سے جنگ کر رہا تھا، مگر میرے حواس اتنے مشتعل تھے کہ مجھے اس منظر سے لطف اندوز ہونے کا موقع نہیں ملا۔ شیام کی پشت میری طرف تھی۔ میں اس کی پشت کے حسن کا ذکر نہیں کروں گا۔ میرے جی میں آئی کہ شیپالی شیام کی پیٹھ پر داغ دوں یا اپنا چوبی اجزا چھوڑ دوں جو اس کا رس چوس لے، یا ڈبی کے سینگوں سے اس کا جسم چھید دوں۔ میں کیا کروں؟ میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ ان کی نظروں میں میری کوئی ہمدردی نہیں تھی، صرف ہوس تھی۔ میری فریاد کہاں کارگر ہوتی؟ وہ دونوں ایک دوسرے سے وابستہ تھی۔ ان میں زیر کوئی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اسی طرح دیر تک میدان میں ایک دوسرے کو دھکیلتی رہی۔ ان کی چستی اور بڑھ گئی تھی۔ اس عالم میں انہیں دیر ہوگی۔ میں نے سوچا میں اپنی جگہ کھڑے کھڑے جسموں کو پتھر میں مقید کرنے کا عمل پڑھوں اور شیام کا جسم پتھر بنا دوں۔ کان اعظم سمرال نے بوڑھے زاہد کی عبادت گاہ میں مجھے پراسرار علوم کے بعض نقطے تعلیم کر کے مجھے بڑا اعتماد بخشا تھا۔ مجھے بڑی حیرت تھی کہ اشمار اپنی تمام طاقتیں بروئے کار نہیں لا رہی ہے، جبکہ اسے مقابلہ کی خاص کنیز ہونے کا شرف حاصل ہے۔ جب اسے کچھ نہیں آتا تھا تو اس نے مقابلہ کرنے کی کیوں ٹھانی تھی؟ جب اسے کچھ نہیں آتا تھا تو اس نے یہ مقابلہ کرنے کی کیوں ٹھان لی تھی؟ وہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیتی۔ میں شمار کے لیے تو یہاں نہیں آیا تھا۔ انہوں نے ایک دوسرے کو نہیں چھوڑا، نہ ان کی پیوستگی میں کوئی فصیل حائل ہوئی۔ کبھی شیام کا جسم دھکیلتی ہوئی آگے لے آتی، کبھی شیام اشمار کو دھکا دے دیتی۔ مقابلہ دیکھنے والوں کی نظروں میں بے چینی بڑھ گئی تھی۔ مقابلے کے طول اور شدت سے میری قدر و منزلت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ میں ہر طرف مطلوب تھا۔ یہ کہ شیام نے شمار کو چھوڑ دیا اور پھرتی سے پیچھے کی طرف بھاگی، لیکن چلتے چلتے گر پڑی
وہ ایک خاص مقام پر جا کر کوئی طلسمی عمل کرنا چاہتی تھی۔ راستے ہی میں اشمار نے اسے مفلوج کر دیا اور اشمار نے خلا میں ایک جانب اشارہ کیا۔ سب کی نظریں آسمان کی طرف لگ گئی۔ سرخ رنگ کے شیشے کے ایک طلسمی ہول نے اچانک کہیں سے اتر کر شام کو اپنے اندر قید کر لیا۔ یہ سب اتنی تیزی سے ہوا کہ تماش بین دوشیزائیں اپنی نشستوں سے اٹھ گئی۔ اشمار کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا۔ میری سانسوں کی رفتار تیز ہو گئی۔ شیام اپنے دفاع میں شیشے کا ہول توڑنے کی جدوجہد کر رہی تھی۔ مجھے اپنے نوادر کی اہمیت کا احساس ہوا۔ اگر شیام کے پاس دیوتاؤں کے نوادر ہوتے تو وہ یہ طلسم بآسانی توڑ دیتی۔ ان سرخ و سفید لڑکیوں کے برہنہ اجسام پر صرف پھول ہوتے تھے۔ دیوتاؤں نے انہیں غیر معمولی طاقتوں سے نوازا تھا۔ یہ رمز غالباً اشام کی سمجھ میں آ گئی تھی کہ وحشت اور تیزی کی بجائے وہ اطمینان سے اشمار کے حملوں کا مقابلہ کرے۔ پہلے اس کا ارادہ ہوگا کہ وہ جزیرہ مسار میں نوبارت اشمار کو ایک دو حملوں میں زیر کر لے گی، لیکن اشمار کی ہنر پیشگی اور ہنرمندی کے آگے اس نے اپنے تیور بدل دی۔ اب وہ پوری سنجیدگی سے ہول کے اندر بیٹھی مختلف حرکتیں کر رہی تھی۔ ادھر اشمار کا بھی یہی عالم تھا۔ مان ایک دھماکہ ہوا اور سرخ ہول کے ٹکڑے چھنچھنا کے فضا میں بکھر گئے۔ اشام کا گلنار چہرہ پھر فاتحانہ ابھرا۔ ہال کے شیشوں نے اشمار کا جسم چھید دیا۔ وہ کرس سے چیختی ہوئی ایک طرف بھاگی۔ اشام اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ اس کے ہاتھ دائیں بائیں اوپر نیچے گر رہے تھے۔ پھر اس کے ہاتھوں میں ریشم کی ڈوریاں نظر آئیں اور وہ اس نے اشمار کی طرف اچھال دی۔ اشمار ان سے الجھ کر گر پڑی اور زمین پر گیند کی طرح لڑکنے لگی۔ ساتھ ساتھ وہ ڈوریوں میں بنتی چلی گئی۔ میرے لیے یہ شعبدے نئے نہیں تھے۔ میں یہاں سے زیادہ کی توقع کر رہا تھا۔ میں بھول گیا تھا کہ اشمار اور شیام دونوں نے مشروبہ حیات پیا ہوگا۔ چنانچہ وہ انتہا پسندانہ حملے کرنے سے گریزاں ہیں اور صرف شکست چاہتی ہیں۔ کسی ایک کی طرف سے اعلان شکست اور میری بازیابی۔ وہ زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اشمار ڈوریوں میں بند گئی۔ اب اشیام بھاگتی ہوئی اسے کھینچ رہی تھی۔ اشمار کا پھول بدن زمین پر رگڑتا اور ہاک میں اٹا دیکھ کر میری کیفیت پاگلوں کی سی ہو گئی۔ میں کبھی اس کا احترام کرتا تھا۔ میں نے اپنے بائیں طرف دیکھا اور اپنے بندے ہوئے ہاتھوں کو آہستگی سے جنبش دینا چاہی۔ ساری نگاہیں اس تماشے کی طرف مرکوز تھی۔ میری طرف کسی عورت نے توجہ نہیں دی۔ میں نے اپنا ہاتھ رسیوں میں ہی کسی قدر اوپر کرنے میں کامیاب ہو گیا اور شیپالی پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ اس کی رگڑ سے میں نے چند رسیاں توڑ دیں اور اسے اس حد تک انہیں ڈھیلا کر لیا کہ میں کسی بھی وقت اپنے ہاتھ مکمل آزاد کرا سکوں۔ میں اپنی جگہ منجمد کھڑا رہا اور انتظار کرتا رہا کہ اشمار کی حالت میں کوئی تبدیلی خود بخود واقع ہو جائے۔ اشیام اسے لڑکاتی ہوئی میری سمت آگئی۔ اس کے ہاتھ میں ڈوری کا سرا تھا۔ اس نے میری سمت اشتیاق امیز نظروں سے دیکھا۔ میں بھی مسکرا دیا۔ میں نے اس کی توجہ دوبارہ مبذول کرنے کے لیے خوش ادائی سے کہا، تم فتح یاب ہو۔ میں تم سے دستبردار ہو سکتی تھی جابر بن یوسف؟ اس نے دلربائی سے کہا۔ اس کے سر کے بال بہت کم ہو گئے تھے اور اس لیے اس کی خوبصورتی میں خاصی کمی آ گئی تھی۔ میری اس جرأت اقدام کا اثر ہوا اور اشمار کو سنبھلنے کا موقع پھر فراہم ہو گیا۔ اشیام مجھے قریب دیکھ کر اشمار کی طرف سے بے خبر ہو گئی تھی۔ میں نے بھی مردانہ ادائیں اس پر نثار کی تھیں۔ فقطاً اشیام کے جسم میں انتشار سا پیدا ہوا اور وہ میرے پاؤں پر گر کر تڑپنے لگی۔ اشمار نے ڈوری کا دوسرا حصہ تڑوا لیا تھا جو اشیام کے ہاتھ میں تھا۔ وہ اس کے سر پر کھڑی تھی اور اب اشیام کے بقیہ بال اس کے ہاتھ میں تھے۔ طوفان کی طرح اشیام کو کھینچ کر وہ میدان کے وسط میں لے گئی اور اسے زمین پر پٹک دیا۔ اشمار کو یہ دوسرا موقع بھی میں نے فراہم کیا تھا۔ اس کے بعد یہی صورت رہ گئی تھی کہ میں اشمار کی مدد اپنے نوادر سے کروں۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ ایک لمحے میں اشیام کے گہرا دھواں چھا گیا اور چشم و زن میں اس کا سراپا دھوئیں نے چاٹ لیا۔ اشیام سب کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ عورت کو اس جارحانہ اور ظالمانہ تیور میں دیکھ کر میری حصے جمال نے بڑے کرب محسوس کیے۔ اشمار کے رخسار شعلہ ہو رہے تھے۔ اس کی تیز آواز سے میدان گونج رہا تھا۔ میں اس زبان سے ناواقف تھا جس میں اشمار مخاطب تھی۔ وہ لہرا رہی تھی۔ اس کا بدن سیماب بن گیا تھا اور یہ سیماب دھوئیں کا احاطہ کیے ہوئے تھا۔ وہ دیوانہ وار دھوئیں کے گرد رقص کر رہی تھی، اتنی تیزی اور دیوانگی کے ساتھ کہ مہذب دنیا کے مشہور بیلے فنکار دیکھے تو پاگل ہو جائیں۔ ایسا ایک رقص جس میں جسم پگھل جائے، ایسا ایک دائرہ جس کے گرد اتنی مرتبہ طواف کرنے میں عام انسانی طاقت چند ثانیوں میں بہہ جائے۔ اشمار میرے لیے شدید کشمکش میں مبتلا تھی۔ اس کا اضطراب، ہلجان، اس کی برق رفتاری سے مجمع پر سکوت کی مہر لگ گئی تھی۔ میں چیخ کر کہنا چاہتا تھا، اشمار اے میری محبوب، اپنا نازک بدن اتنا نہ تھکا، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ میرے پاس ذراشی کا عطیہ شپالی ہے، اب کچھ بھی ہو جائے۔ ایک مرد کے لیے اتنا سار کیوں کر رہی ہو؟ مجھے شرمندہ نہ کر، مجھے اجازت دے کہ میں دھوئیں میں اپنا چوبی اسلحہ چھوڑ دوں جو شیام کے جسم سے آب شباب چوس لے گا۔ اگر میں اس مرحلے پر دخل اندازی کرتا تو کیا ہوتا؟ ہاں، میں شتار اور دیوتاؤں کے عطاب کی زد میں آ جاتا اور مسار میں میری تقدیر کا فیصلہ ہو جاتا، لیکن اشمار کو تو یہ جبر، یہ اذیت برداشت نہ کرنا پڑتی۔ دھوئیں کے اس بڑے مرگولے نے اشیام کو اپنے اندر چھپائے رکھا۔ اشیام کے جنون میں کوئی فرق نہ آیا۔ اس کا تھرتھراتا بدن رقص کرتا رہا۔ اب نظر آتا تھا جیسے اشمار نے آج اپنی روح آزاد کرنے کا فیصلہ کرا لیا ہے۔ وہ کہیں نہیں رکی، اس نے ٹھہر کو کوئی سانس نہیں لیا۔ وہی اس کی چیخیں، وہی اس کی فریادیں، وہی رقص گناہ، مشربدامہ فضا، یہاں تک کہ بے شمار لمحے بیت گئے اور اشمار کی ذہنی حالت پر بدگمانی ہونے لگی۔ میرے قریب کھڑی ہوئی نگراں عورتوں کے نیزے زمین سے ٹک گئے تھے۔ ہر عورت میوے حیرت تھی۔ اشمار رکنے کا نام نہیں لیتی تھی۔ وہ رقص بسمل جاری رہا تائیں کہ میدان میں پرشور گھنٹیاں بجنے لگی اور ناظم اعلیٰ کسریم نے کھڑے ہو کر اپنے حسین ہاتھ لہرائے۔ میں سر و بال والی عورت کے بارے میں عرض کر چکا ہوں، وہ سراپا تجلی تھی۔ کسریم نے اشمار کو یہ رقص بند کرنے کا حکم دیا، مگر وہ ناچتی رہی۔ اس کے کانوں میں گھنٹی کی آواز نہیں پہنچ رہی تھی۔ معلوم ہوتا تھا کہ اس نے کبدی رقص کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کسریم کی آواز بھی گھنٹیوں سے مشابہ تھی۔ وہ حرامہ چلتی ہوئی میدان میں اس جگہ پہنچ گئی جہاں دھواں چھایا ہوا تھا اور اشمار محو رقص تھی۔ اس نے سختی سے اشمار کا بازو پکڑ لیا۔ اشمار پھرکی کی طرح اسے بھی مرگولے کے گرد نچا لے گئی، لیکن کسریم نے اس پر جلد ہی قابو پا لیا۔ اس نے اپنے پیچھے آتے ہوئے مردوں کو اشارہ کیا۔ مردوں نے کسریم کے ہاتھ میں ایک جام دے دیا۔ کسریم نے یہ جام اشمار کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ اسے پی کر اشمار کی آنکھیں بند ہو گئی
اور وہ زمین پر ڈھیر ہو گئی۔ یہ ماجرا میری سمجھ میں نہیں آیا۔ مجھے گمان ہوا کہ کسریم نے شمار کے ساتھ کوئی ناانصافی کی ہے۔ میں نے اپنے نوادر ٹٹولے، کسریم ایک مخصوص انداز میں زمین پر بیٹھ گئی اور اس نے دھوئیں میں پھونکے مارنی شروع کر دی۔ یہ اس کی طلسمی پھونکوں ہی کا اثر تھا کہ دھواں ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر فضا میں تحلیل ہونے لگا اور اندر اشام کا بدن جھانکنے لگا۔ اشام بے ہوش تھی۔ کسریم نے اس کے لبوں پر ہاتھ پھیرا اور غلام مردوں کو حکم دیا۔ میدان صاف ہونے کے بعد دوسری ناظم کا دستہ کسریم کی پشت پر کھڑا ہو گیا اور کامیابی کی موسیقی نے فضا کا تقدر دور کرنا شروع کر دیا۔ کسریم نے شام کے ماتھے پر پھولوں کا ایک گجرا باندھا اور میدان میں گویا کسی نے درائے نشاط کا بند کھول دیا۔ کسریم کو سیاہ فام مردوں نے اپنے کاندھے پر اٹھا لیا اور اس نے باواز بلند اعلان کیا، مقدس شتار دیکھ رہی ہوگی کہ ہم نے دیوتاؤں کے مسلک کی پیروی کی ہے۔ اشمار ہی اس مرد کی رفاقت کا حق رکھتی ہے۔ اس نے ناظم شام کو شکست دے دی ہے۔ پھر براہ راست اشمار سے سن اے اشمار، جزیرہ مسار کی روایت کے مطابق یہ اجنبی مرد تیرے حوالے کیا جاتا ہے۔ اب یہ تیرا فرض ہے کہ تو اسے سرکشی سے روک اور تیرا حق ہے کہ تو اس کے وصال کی لذت سے بہرہ ہو۔ کوئی شبہ نہیں کہ دیوتاؤں نے اسے تحفے کے طور پر تجھے تفویض کیا ہے۔ ہاں، تجھے اختیار ہے کہ تو اسے جب چاہے دستبردار ہو جا، جب چاہے عطیے کے طور پر آریتن یا مستقلن کسی کو بخش دے۔ اشمار ابھی تک بہکی ہوئی تھی۔ اس نے سنبھل کر کسریم کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھا اور جھک کر سرشاری سے کہا، مقدس شتار دیکھ رہی ہوگی کہ میں نے اس مرد کے حصول کے لیے دیوتاؤں کی عطا کردہ ہر قوت آزمائی ہے اور یہ ثابت کر دیا ہے کہ مجھے ان کی طرف سے جو کچھ بخشا گیا ہے میں نے اسے فراموش نہیں کیا۔ مقدس شتار مسار کی امین ہے۔ وہ دیکھ رہی ہوگی کہ جابر بن یوسف کے لیے میری طلب زیادہ شدید تھی۔ میں عہد کرتی ہوں کہ اس مرد کو اپنی تحویل میں رکھوں گی اور اسے وصال کی تمام لذتوں سے ہمکنار کروں گی۔ اشمار یہ رسمی عہد نامہ ادا کر کے میرے پاس آئی۔ اس کی نگاہوں میں خمار کی کیفیت تھی، برتری کا ایک احساس۔ اس نے بے اختیار میری بندشیں کھولنی شروع کر دی، حالانکہ وہ پہلے ہی ڈھیلی ہو چکی تھی۔ نیزہ بردار سیاہ فام عورتوں کا غول پیچھے کی طرف جا چکا تھا۔ جزیرے کی خوش شمال عورتیں ہمارے گرد حلقے کی صورت میں ناچ رہی تھی اور اشمار کی فتح پر دیوتاؤں کی عظمت کا عطائی اعتراف کر رہی تھی۔ وہ مجھے آزاد کر کے میدان میں گھسیٹتی ہوئی محلات کی جانب بڑھنے لگی۔ یہ تماشا دیکھ کر عورتوں کے کہکے نکل گئے اور اس کی گرفت میری کلائی پر بہت سخت تھی۔ توری میں وہ موم کی طرح نرم اور ریشم کی طرح ملائم تھی، مگر اس وقت اس کے بدن میں بلا کی طاقت تھی۔ مجھے شمار کے اس رویے پر حیرانی ہوئی اور اس کے ساتھ زر خرید غلاموں کی طرح گھسٹتا رہا۔ سرخ و سفید لڑکیوں کا پرہ جلوس کی صورت میں اشمار کے ساتھ تھا، آبادی کی حدود میں گلگلہ مچا رہا۔ پھر جب اشمار مجھے اپنی گرفت میں لیے کہ عمارت میں داخل ہو گئی تو ان لوگوں کے نعرہ ہائے تسکین اور مستحائے مسرت کا وویلا ختم ہو گیا۔ یہ اشمار کی قیامگاہ تھی۔ اس کی سفید دیواریں میناکاری سے مرصع تھیں اور یونان و مصر کے کسی گمشدہ طرز تعمیر کی یاد تازہ کرتی تھی۔ مجھے وہاں کئی سیاہ فام مرد بھی نظر آئے جو اشمار کو دیکھ کر احتراماً حمیدہ ہو گئے۔ انہوں نے میری آمد معنی خیز نظروں سے دیکھی۔ اشمار فخرانہ انداز میں مجھے اپنے ساتھ لیے ہوئے ایک چھوٹے سے باغ میں داخل ہو گئی۔ یہ باغ عمارت کے اندر ہی واقع تھا۔ وہاں پھولوں کے جھرمٹ کے درمیان ایک لمبی چوڑی چوکی پر اشمار نے مجھے ترنگ میں جھٹکا دیا تو میں لڑکھڑاتا ہوا گر پڑا۔ چوکی پر پھول ہی پھول بکھرے ہوئے تھے، قریب ہی پرانے طرز کی سراہیاں رکھی ہوئی تھی اور درختوں میں پھول جھول رہے تھے۔ یہ جگہ واقعی جابر بن یوسف کی شائن شان تھی، مگر جس طرح وہ یہاں لایا گیا تھا وہ جابر بن یوسف کی اہانت تھی۔ اشمار کا یہ رویہ اجنبیوں جیسا تھا، جیسے وہ مجھے پہچانتی ہی نہ ہو۔ وہ میرے سرہانے بیٹھ گئی اور غور سے میری آنکھوں میں کچھ تلاش کرنے لگی۔ میری آنکھیں جل رہی تھی اور ان میں ہزاروں سوال مچل رہے تھے۔ اشمار مسار میں میری منزل کی کلید تھی۔ میں نے اسے اب تک کوئی بات نہیں کی تھی۔ اس کی رفتگی کا خواہش مند تھا، ایسے جذبوں کا جو مدت بعد کوئی شناسا چہرہ دیکھنے سے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر اشمار نہ ملتی تو کیا ہوتا؟ میری مسرت کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، مگر اشمار کی نظروں میں گزشتہ تعلق کی کوئی روح، کوئی رمق نظر نہیں آ رہی۔ یہ بات سہانے روح تھی۔ میں چاہتا تھا وہ خود ہی کلام کا آغاز کرے۔ وہ تنک گئی۔ جابر بن یوسف، اس نے تندی سے کہا، اب تم میرے محکوم ہو۔ کس نے انکار کیا ہے؟ میں نے برخستہ کہا، ہاں میں تمہارا محکوم ہوں۔ تم نے ایک صبر آزما مقابلہ کر کے مجھے حاصل کیا اور مجھے احساس ہے کہ میں توری کی سرزمین پر نہیں ہوں۔ دیوتاؤں کی اس جگہ کا نام انصار ہے، مگر میرا تمہارا ایک اور رشتہ بھی ہے۔ وہ ہے متبرک وصال کا رشتہ، جو ایک بار اگر قائم ہو جائے تو ہمیشہ کے لیے قلبی تعلق پیدا کر دیتا ہے۔ ہم اجنبی نہیں ہیں، تم انصار میں ہو، ہمارے تمہارے درمیان ایک مکانی بعد قائم ہے۔ یہاں میں مقدس قابلہ کی طرف سے تمہیں وویت نہیں کی گئی ہوں۔ انصار میں مردوں کی حیثیت قانونی ہے، وہ عورتوں کے کھلونے ہیں۔ اشمار کے لہجے میں غیر متوقع مغایرت کی بو تھی۔ یہاں تمہارے نوادر تمہاری طاقت کی نہیں، تمہاری وجاہت کی طلب ہے۔ یہاں کی عورتیں خود دیوتاؤں کی اعلیٰ طاقتوں سے مزین ہیں۔ ماضی کا باب بند کر کے ایک نیا رشتہ استوار کرو۔ میں نے لہجہ بدل کے اشتیاق سے کہا، جب تم اپنے حریف سے زر آزمائی کر رہی تھی تو میری حالت عجیب تھی۔ کئی بار میرا ہاتھ اپنے نوادر کی جانب اٹھ گیا تھا۔ سچ پوچھو تو میں یقین نہیں تھا کہ تم شام کے مقابلے میں جیت جاؤ گی۔ شاید تم تسلیم کرو گی کہ میں نے خلاف روش 2 مرتبہ دہل اندازی کی کوشش کی اور اس طرح تمہیں سنبھلنے کے 2 مواقع فراہم کیے اور اس طرح تمہیں شام کو زیر کرنے میں کامیاب ہوگی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہاری طاقت و عظمت سے منحرف ہوں۔ انصار کی عورتوں نے مہذب دنیا کے اس مرد کو ہاسا ہراسا کر دی، مگر تم سے درخواست کروں گا کہ تم اپنا رویہ تبدیل کر لو، نہیں تو پھر مجھ سے بھی انصار کی زمین کا احترام نہ ہوگا۔ میں مزاحمت کروں گا۔ تم مزاحمت کرو گے؟
ایسا کر کے تم بڑی نادانی کرو گے۔ اشمار نے میری گردن پر اپنا آہنی ہاتھ رکھ کر مجھے بے بس کر دیا۔ باقی تفصیل بیان کرنے کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ اس شہادت پر میں ججری لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے تلخی سے کہا، اشمار کیوں میرا خوبصورت تصور مجروح کر رہی ہو؟ یہ زلفیں، یہ رخسار میں نے پرکھے ہیں، میں تمہارے لیے ہوں، تم مجھے جانتی ہو کہ میری سرشت میں کیسی بغاوت بھری ہوئی ہے۔ آؤ اطمینان سے بیٹھو، مجھے بتاؤ کہ یہاں کتنی آنکھیں ہماری وابستگی سے محظوظ ہو رہی ہیں۔ اشمار نے میری تلخیاں اس پر توجہ سے سنی۔ اس کے بے باک ہاتھوں میں ایک جھجک سی نظر آئی۔ وہ باغ بھی کچھ سونگتی رہی۔ اس نے چند پتے توڑ کے چوکی کے ارد گرد پھیلا دیا اور مجھ سے کسی قدر نرم لہجے میں رازداری سے مخاطب ہوئی۔ تم یہاں تک آ کیسے گئے؟ میں اس کے محتاط انداز اور لہجے سے یہ سمجھ گیا کہ اس کا رویہ بدلا کیوں ہے۔ میرے خشک گلے میں کسی نے رس ٹپکا دیا۔ میں نے شگفتگی سے کہا، تم جب توری سے چلی آئی تو میں نے ایک مدت مختلف جزیروں، صحراؤں اور غاروں میں گزاری۔ میں 3 قبیلوں کا سردار بنا اور میں اپنی شجاعت سے مقدس قابلہ کے برگزیدہ لوگوں کی صف میں شمار ہونے لگا۔ اس اسنا میں مجھے انگرما کے باغیوں نے کھینچ لیا، لیکن میں نے وہاں سے بھی نجات حاصل کر لی۔ تم جانتی ہو کہ مجھے مقدس قابلہ کے ہیرا کن حسن نے پاش پاش کر دیا ہے، سو میں نے اس کے بیش از بیش کے قریب کسی ایک جگہ قناعت نہیں کی۔ میں بھٹکتا رہا، آخر مجھے مسار آنے کا حکم ملا۔ تم مجھے مسار کے اسرار سے آگاہ کرو تاکہ میں یہاں کی خوابدیدہ سرزمین۔ میں جوش میں کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اشمار نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ جابر بن یوسف، اس نے تمکنت سے کہا، امسار ان سب جزیروں سے مختلف ہے جنہیں تم نے دیکھا ہے اور جن کا ذکر تم نے سنا ہے۔ یہاں مقدس شتار اقابلہ کی نیابت کرتی ہے، اسے غیر معمولی صفات سے نوازا کیا ہے۔ کیا تم سوچ سمجھ کر یہاں آئے ہو؟ تمہیں معلوم ہے مقدس شتار کو سارے اعظم جاملوش کی تائید حاصل ہے اور جاملوش بیرناز میں اقامت گزی ہے۔ جاملوش کاہنوں میں سب سے بڑا کاہن اور ساحروں میں سب سے بڑا ساحر ہے۔ اس کی آنکھیں ہر سو دیکھتی ہیں۔ اشمار نے کسی قدر خوف سے کہا، میں جاملوش کی عظمت کا احوال سن چکا ہوں۔ کیا میں یہ سمجھوں، میں نے ترشی سے پوچھا، کہ تم نے میری مصروفیات پر ہمدردانہ غور کیا ہے اور کیا میں دیوتاؤں کو درمیان میں لا کر تم پر اعتماد کر سکتا ہوں؟ میں امسار میں مقدس شتار کی بلند اقبالی کے سوا کچھ نہیں جانتی۔ اشمار کا مصنوعی انداز میری سماعت بھانپ گئی۔ میں نے گفتگو کا رخ بدل دیا، کیا کبھی مقدس شتار مجھے اپنی دید کے شرف سے نوازے گی؟ وہ جب چاہے گی تمہیں اپنے قصر میں طلب کر لے گی۔ وہ کیوں چاہے گی؟